ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد صورتحال خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جنگ طول پکڑتا بھی جا رہا ہے. اسرائیل کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم، اور اب تو یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. پاکستان نے انتہائی بصیرت سے کام لیا ہے اور انہوں نے ان حملوں کی مذمت بھی کی ہے. اسرائیل ویسے بھی اس کا ایک شناخت بن گیا ہے کہ بچوں کا قاتل. پہلے ہی دن انہوں نے ایک اسکول پر حملہ کیا اور 160-170 جو ہے نا وہ معصوم بچوں کو شہید کیا. اس طرح وہ بچر ہے مودی، اسی طرح نیتن یاہو بھی بچوں کا قاتل ہے. اور اس وقت تو ایران تنہائی جو ہے لگا ہوا ہے. میں بھی اس کو چائنا اور رشیا سپورٹ کرے، امریکہ اور اسرائیل اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد صورتحال خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اس کے اثرات خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جنگ طول پکڑتا بھی جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ. شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شاہ صاحب، اسرائیل تو ویسے بھی ہی مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے. غزہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اب وہ ایران پر کود پڑا ہے. اس کے عزائم تو بتایا جا رہا تھا کہ جی رجیم چینج ہے یا میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کرنا ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ یہ جنگ پھیلتا جا رہا ہے، خطے کے تمام ممالک اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کچھ اور بھی اس کے عزائم ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ شاہ صاحب؟ دیکھیں، ایک تو انتہائی مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملے کیے اور جس میں ان کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب اور دیگر بہت ساری شہادتیں ہوئیں، اور جس طرح اور زیادہ اب وہاں پہ یہ حملے کیے جا رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور انتہائی غمزدہ ہیں ان شہادتوں پہ. اسرائیل کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرے، اور اب تو بہت ساری چیزیں سامنے جو آ رہی ہیں، جو یہ حملے ایران کی طرف سے بیسز پہ کیے جا رہے ہیں مختلف مسلم ممالک میں جہاں پہ یہ امریکن بیسز ہیں، کہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملے نہیں کیے وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور وہ یہ موساد کے ذریعے اور یہ خود بھی وہاں پہ کروا رہا ہے تاکہ اور زیادہ غلط فہمیاں ہوں اور یہ آپس میں بھی لڑیں. خاص طور پر سعودی عرب کے بہت ساری جگہوں پہ. ایک تو وہ ہے جو ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہاں پہ جو امریکن بیسز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ اس میں بھی اسرائیل خود ہی موساد کے ذریعے وہاں پہ یہ اس طرح کے ایکشن کرائے جا رہے ہیں، اور اب تو یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مودی جو ہے انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے نیتن یاہو کے ساتھ وہ سارا کچھ اس نے وہاں پہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اپنا بیسس فراہم کر رہا ہے. تو ایک تو یہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے وہ سب ایک ہو گئے اور اب وہ مل کر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو پاکستان نے انتہائی بصیرت سے کام لیا ہے اور انہوں نے ان حملوں کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری ہو. لیکن ہم سب ایران کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا. اسرائیل ویسے بھی اس کا ایک شناخت بن گیا ہے کہ بچوں کا قاتل، کیونکہ غزہ میں اس نے ہزاروں بچوں کو معصوم بچوں کو قتل کیا. اور ایران پر جب حملہ آور ہوا تو پہلے ہی دن انہوں نے ایک اسکول پر حملہ کیا اور 160-170 جو ہے نا وہ معصوم بچوں کو شہید کیا. تو اس قاتل نے ایران پر جو ہے نا بچوں کے قاتل نے ایران پر حملہ آور ہوا ہے. دوسری طرف بقول آپ کے انڈیا کے اپنے عزائم ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ قربت بڑھا رہا ہے. مطلب ایک طرف اسرائیل جو ہے نا بچوں کو قتل کر رہا ہے، بربادی پھیلا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے نا جو انڈیا ہے، مودی ہے، وہ اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. اس کے کیا پیچھے کیا محرکات؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح وہ بچر ہے مودی، اسی طرح نیتن یاہو بھی بچوں کا قاتل بچر ہے، بچوں کا، معصوم لوگوں کا، اور وہ بھی ہے. تو یہ جہاں بھی اس طرح کی ذہنیت ہوگی وہ آپس میں آ کے ملتے ہیں. دیکھیں، وہاں کی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی جو ذہنیت ہے اور جو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں
وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کیا ایران میں 150 سے زیادہ معصوم بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے شہریوں کو وہاں پہ شہادتیں نصیب ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک اور انہی کا ایک اور ساتھی ہے افغانستان میں جو یہ دہشت گردی پاکستان پہ کرتے ہیں. یہاں بھی معصوم لوگ مساجد، امام بارگاہیں، مدرسے، دیگر علاقوں میں معصوم لوگ، شہری بھی شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز کے جوان بھی. یہ سب ایک مائنڈ یہ سیٹ ہے. سب ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس لیے ہم سب نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ ہمیں انشاءاللہ مدد کرے. شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کتنا تک طول پکڑے گا اور اس کے کیا کیا اس خطے میں منفی اثرات نظر تو آ رہے ہیں، اثرات بڑھتے جا رہے ہیں؟ بالکل ہے، اور پوری انٹرنیشنل ہی طور پر اس کا امپیکٹ آئے گا. بہت زیادہ آئل پرائسز میں فرق آئے گا تو اس کا امپیکٹ ہر جگہ پہ پڑتا ہے. اور اس وقت تو ایران تنہائی جو ہے لگا ہوا ہے اور ہمیں تو جو ویسے ہی تھی کہ جی مے بی اس کو چائنا اور رشیا سپورٹ کرے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اس وار میں اور ان کو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو اس کا دائرہ اور بھی بڑھ جائے گا اور یہ کافی عرصے تک چلے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر یہ طول پکڑتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چین اور رشیا اگر سپورٹ کرتے، لیکن چین اور رشیا تو صرف مذمتی بیانات تک ہی محدود ہیں نا. جی اس وقت تک تو مذمتی بیانات ہیں، لیکن جس طرح وہ ایک سپر پاورز کی آپس میں ایک جنگ ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک موقع بھی ہے. جنگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مطلب دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو مطلب نیتنیاہو کو اور ٹرمپ کو یہ باور کرا سکے کہ بھئی جنگ سے تباہی پھیلے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں OIC کہاں ہے، بورڈ آف پیس جس میں اسلامی کنٹریز بھی ہیں وہ بھی خاموش ہے. تو ان کے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز نے جس دن کی اس نے سب نے اس کی مذمت کی، اس حملے کی، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. سب لوگوں نے سوائے اسرائیل اور امریکہ کے جو مندوبین تھے ان کے علاوہ سب نے مذمت کی کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایران کے پاس تو ابھی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں نا، ان کی سپریم کمانڈر، ان کے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. اب وہ کیا کریں؟ اب وہاں ایک اور بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو کرد ایریا ہے وہاں کے جو جنگجو ہیں یا جو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے ان کو بھی سپورٹ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اطلاعات ہیں کہ وہ عراق سے جو ہے نا وہ اندر داخل ہو گئے. جو وہاں پہ ایران کا بھی تو بہت بڑا ایک حصہ کردستان ایک صوبہ ہے پورا حصہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی اگر ناکامی ہوئی، خاص طور پر یہ جو فضائی حملے کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ، اگر ان میں ان کو ناکامی ہوئی تو کیا یہ اپنے فوج کو اندر بھیجیں گے؟ تو کیا صورتحال ہوگی؟ اس کا آگے چل کے اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ممکنات میں سے ہے، لیکن مشکل ہے یہ وہاں پہ اپنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جنگ اسی طرح وہی اب یہ ایران کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنے ذخائر ہیں ان کے میزائلوں کے دوسری چیزوں کے، تو پھر ہی ہوگا. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو دیگر ممالک پہ جہاں پہ حملے کر رہے ہیں یہ اسرائیل پہ بھی دیگر جہاں پہ ان کی پہنچتے ہیں وہ جو انٹرسیپٹر جو ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ وہی ہے کہ کس کے پاس کتنی سکت ہے. تو اگر ایران کے پاس یہ سکت ہے اور اس کو کہیں سے سپورٹ ملتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے گلے میں پڑے گی. مطلب یہ کہ ابھی تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ایران کی سکت کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا سپورٹ نہیں ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، اکیلا ہے اور اتنے عرصے سے کرائسس میں ہے، قیادت بھی اس کا جو ہے نا وہ مارا گیا ہے. شاہ صاحب ٹھیک ہے خلیج ممالک پر ایران امریکی بیسس پر حملہ کر رہا ہے، لیکن بحیرہ ہرمز کو یا اپنے ہرمز کو بند کرنے کے بعد جو اقتصادی صورتحال بگڑ رہی ہے، ہم خود اپنی ملک کی بات کریں گے، آئل پرائسز میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ 8 روپے تو بڑھا دیے، ابھی 25 سے جو ہے نا ایشوز آئیں گے. تو اس کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں منفی اثرات؟ دیکھیں ایران جس حالت میں ہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور ایک جو یہ والا ایریا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو روکے گا. اب اس کو کہا بھی نہیں جا سکتا کہ بھئی آپ یہ نہ کرو، کیونکہ پوری جو اس طرح کی ویسٹ ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ سب اس کے خلاف ہے.
अच्छा, मतलब लेकिन जो हम मुतअम्मल हो सकते हैं, आप समझते हैं नहीं, पाकिस्तान में मैंने रहते कहा ना हुए ये सारी क्या करेंगे नहीं हम, नहीं मतलब मुश्किलात होंगी ना। पाकिस्तान ऑयल प्राइसेस बढ़ ऑलरेडी रहे हैं, ऑलरेडी मुश्किलात में है, तो जाहिर है हम भी फेस करेंगे ये चीज़। ये पूरी दुनिया पर जो असर होगा उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी हो सकता है हम पर ज़्यादा असर हो। शाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, ख़ासतौर पर जो ईरान पर हमले के बाद जो इम्पेक्ट आ रहा है, ख़ासतौर पर जो मुआशी इम्पेक्ट आ रहा है, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसके अलावा ख़ासतौर पर जो मोदी के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो एक माइंड सेट है पूरी दुनिया में, अमेरिका और इज़राइल और अफ़गानिस्तान में जो आजकल जो तालिबान हैं, फिर इंडिया, ये तमाम जो है ना, वो जो कुछ हो रहा है दुनिया में, तबाही और बर्बादी इस माइंड सेट के हवाले से आ रही, तो उस पर भी शाह साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, किसी और वीडियो के साथ आपके सामने